الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے منکرین کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ الدہر کی آیہ مبارکہ نمبر 4 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گزشتہ ہمارے درس مبارک میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، رب ذوالجلال نے انسان کو 2 راستوں کی رہنمائی فرمائی، اور 2 راستے ہر انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وضع فرما دی۔ ایک راہ ہدایت حقہ ہے اور دوسرا راستہ صراط الشیطان ہے۔ اب ایک جو اہم ترین بات جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ قابل توجہ بات ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر سنن میں، ہر نوافل میں، ہر تہجد میں، ہر فرض میں، ہر واجب میں اہدنا الصراط المستقیم ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ شریف کو اتنا لازمی قرار دے دیا گیا کہ ارشاد ہوا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کو اتنا لازمی قرار دیا۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ جو سورت ملاتے ہیں اس کے بغیر ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہوتی ہے، لیکن فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب وجہ کیا ہے؟ سارا قرآن ایک طرف اور ایک سورہ فاتحہ ایک طرف، یہ کچھ وجہ تو ایسی ہے نا جی۔ 30 پارے فرض کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں ہم کوئی اور آیات نہیں پڑھتے قرآن پاک کی، صرف کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ شریف بس۔ پہلی میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی، لیکن تیسری چوتھی میں باقی 30 پاروں میں سے کچھ قرات نہیں کرتے۔ اب کیا وجہ کیا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے ہر لمحہ پر سورہ فاتحہ شریف کو لازمی قرار دے دیا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اور بہت سارے اسرار و رموز ہیں، اس کے لیے بہت لمبی وضاحت چاہیے اور بہت تفسیر چاہیے۔ سورہ فاتحہ کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا اللہ تعالیٰ نے شان اور عزت بنائی ہے۔ اس میں جس چیز کو میں پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں اس آج کے ہمارے درس مبارک کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم اس میں ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ نماز میں تو آگے، اب نماز سے بڑا سیدھا راستہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بہترین سیدھا راستہ ہے اللہ کے ہاں، لیکن پھر اس کے باوجود ہم یہ نماز میں پھر پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ اب وہ سیدھی راہ ہے کیا؟ اللہ نے خود اس کی وضاحت فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے بندے دعا مانگ، خود دعا سکھا رہا ہے مالک۔ اچھا، مانگنی بھی اسی سے ہے اور مانگنے کا ڈھنگ بھی کریم خود ہی بتا رہا ہے۔ ایسا کریم ہے کائنات میں کوئی؟ سوالی سوال کرنے والے سے، جس سے سوال ہونا ہے، داتا سے، آقا سے، مالک سے، رازق سے، خالق سے، وہ خالق خود بتا رہا ہے، وہ مالک خود بتا رہا ہے، وہ شہنشاہ خود بتا رہا ہے، اے فقیر مجھ سے مانگنے والے، مجھے تو نے کیسے صدا لگانی ہے کہ میں تجھے خیر ڈال دوں، اس کا طریقہ بھی یہ۔
ایسا کوئی ہے کائنات میں؟ فقیر کو صدا لگانے کے ڈھنگ اور گر بھی بتا رہا ہے کہ کس مزاج میں تو نے مجھ سے مانگنا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، رٹے رٹائے لفظوں سے نکل جائیں، بہت رٹے رٹائے لفظوں کے ساتھ نمازیں پڑھ لیں، بس اب نماز کی اس حقیقت کی طرف آئیں، اس صلاۃ کی حقیقت کی طرف آئیں۔ اللہ نے کہا نا نماز قائم کرو، پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے۔ اب بعض نے کہا جی قائم سے مراد یہ ہے کہ ساری پڑھنی ہے، کوئی چھوڑنی نہیں ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے، امام غزالی کو پڑھ لیجیے گا۔ قائم کرنا کیا ہے؟ اس کے ایک ایک اشارے اور رمز اور حقیقت کے اندر ڈوب کے پڑھنی ہے، لفظوں تک نہیں رہنا، اس کی حقیقت تک جانا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کھڑے نماز میں ہیں اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، دعا بھی یہ سکھا رہا ہے اور ساتھ بڑی عجیب دعا ہمیں بتا دی، تلقین کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، مجھ سے یہ دعا کر کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اس پہ کبھی غور کیجیے، اکیلے بیٹھے، نماز کس کی ہے جی؟ کسی کو شک تو نہیں ہے؟ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو نماز میں چاہیے تو یہ تھا، یہ دعا ہو جاتی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، قائم رکھ اور اس راستے پر چلا، صراط اللہ صراط لقا، یا اللہ وہ راستہ جو تیرا راستہ ہے۔ اصول تو یہی بنتا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا جی۔ نماز میں جو کھڑے ہیں، نماز میں کسی اور کا تصور آ جائے تو کیا کہتے ہیں جی؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہی کہتے ہیں نا جی۔ اب اللہ خود سکھا رہا ہے، اللہ پہ تو شرک کا فتویٰ لگ نہیں سکتا، وہی ہے۔ اب جب یہ پڑھتے ہیں صراط الذین، الذین کا جو لفظ ہے یہ جو غائب کا صیغہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، لا محالہ ذہن جاتا ہے قرآن کے جب الفاظ بندہ تلاوت کرتا ہے۔ میں تو اپنا مزاج بتا رہا ہوں اور سب کو کرنا چاہیے، کرتے بھی ہیں بہت سارے، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ۔ جب بھی قرآن کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو لا محالہ اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کے افکار، اس کی سوچیں وہ ساری ذہن میں آتی ہیں۔ اب جب میں پڑھ رہا ہوں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا، جو لوگ ہیں یہ اللہ ہیں یا غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے نا جی، غیر اللہ ہے نا۔ اب تو نماز میں کس کا خیال آ گیا؟ غیر اللہ کا خیال آ گیا نا، تو اب سمجھنا پڑے گا اللہ اپنے غیروں کا ذکر تو نماز میں نہیں کرتا، غیروں کا تو ذکر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ غیر اللہ والا جو ٹرم اور اصطلاح ہے یہ درست نہیں ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ اہل اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ اہل اللہ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ نبیین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہی ہے نا جی اہل اللہ، یہی اللہ والے ہیں۔ سب سے پہلے جن پر انعام ہوا وہ کون سی جماعت ہے؟ نبیوں کی جماعت ہے، نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سارے کون ہیں؟ انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں۔ ظاہر جب اللہ نے کہا نا دعا مانگ نماز میں
اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا قائم رکھ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو سوال ہو جانا تھا اللہ ہمیں یہ بھی تو فرما دینا وہ انعام یافتہ کون ہے؟ سارے اٹھ کھڑے ہوں گے کہیں گے ہم انعام یافتہ ہیں، تو مولا تو یہ وضاحت بھی فرما دے۔ تو رب تعالیٰ میں نے عرض کیا نا قرآن بیان للناس، ہر چیز کا بیان ہے، قرآن نے وہ جواب بھی خود دے دیا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ جو فاتحہ میں پڑھ رہے ہو نا وہ انعم اللہ کون لوگ ہیں سن لو، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اب آپ یہ فرمائیے صالحین میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ صدیقین ہیں، نہ شہداء ہیں، چوتھے درجے پہ کھڑے ہیں، ایسے ہی ہیں صالحین اللہ کے پیارے۔ اب جب نماز میں اللہ کے عام ان پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، نیک بندوں کا، مومنین کا، صالحین کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ ذکر کروا بھی رہا ہے، تصور بھی آ رہا ہے اور سوچ بھی آ رہی ہے، تو تب نماز قائم نہیں، بلکہ فاتحہ کے بغیر، اس کے بغیر نماز بھی ہوتی نہیں ہے۔ تو بتاؤ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز پھر کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ ہاں جی، کس منصف سے چاہیں انصاف ظفر، رپیٹ صاحب کے چھوٹے بھائی شعر پڑھا کرتے ہوتے تھے، کس منصف سے، ان کا اپنا شعر ہے، انصاف چاہیں ظفر، مجرم تھا کون اور لوگوں نے مجرم ٹھہرایا کون۔ کتابیں چھاپ دیں جی، خیال رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آدھی کتابیں چھپی ہیں جی انڈیا سے، اب تو بین ہے پاکستان میں کتابوں کا، بہت بڑا نام اس پہ لکھا ہوا علامہ مولانا، چھپ گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں غور کیا کرو قرآن پر، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آیات قرآنیہ پہ غور کیا کرو، لوگوں کی اردو کی باتوں کی تحریروں پہ مت جایا کرو، اس کلام پہ واپس آ جاؤ جو کلام نہ بندے کا ہے نہ کسی اور کا ہے، جو میرے مالک رب کا کلام ہے، تمہیں ہدایت دے دے گا۔ اس ایک نقطے کے لیے رجانے ہم نے کتنے سال گزار دیے، اس ایک لفظ کے لیے، صراط الذین، جو اللہ زینہ کا لفظ ہے۔ کوئی عربی زبان کا ماہر بیٹھا ہوتا تو وہ سمجھ جائے گا، جو جان سامنے میں شہر پہ بیٹھا ہو یا کوئی بیٹھی ہو، الذین، وہ لوگ۔ اب یہ دعا کہاں، آپ بھی غور کیجئے گا اس میں، اللہ سے توفیق مانگ کے نا جی، اللہ سے توفیق مانگ کے اس بات پہ غور کیجئے گا سارا دن، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ خود دعا سکھا رہا ہے، مجھ سے مانگ، میرا راستہ نہیں، یہ مانگ اے اللہ اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب اگلا جواب بھی سن لیجئے، آپ پریشان رہیں گے اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا میرے راستے کی دعا کر، ان کا کیوں بتایا؟ آپ اور میں نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا کبھی؟ جس کو دیکھا بھی نہیں تو اس کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا راستہ کون سا ہوگا جہاں وہ چلتا ہے؟ راستے کے لیے، کسی کے راستے پہ چلنے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کوئی معاملہ، کوئی چیزیں کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا بیٹھتا ہے، کیا اس کے لوگوں سے میل جول ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ ساری چیزیں چاہیے نا جی، تبھی سمجھ آئے گا نا اس کا راستہ۔ جب اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا۔ میں عرض کر رہا ہوں اصل پہ آؤ، غور کرو، نکل جاؤ ان جھگڑوں شگڑوں سے، سمجھ جاؤ گے، حق پہ پہنچ جاؤ گے۔ نہیں دیکھا، اللہ نے فرمایا جب تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے تو پھر میرے راستے کی کیا دعا کرو گے؟ کس راستے پہ چلو گے؟ اس لیے فرمایا جن کو تم دیکھتے ہو، جن کو تم نے دیکھا ہے، اس راستے پہ چل اور اس کی دعا کر تاکہ تو حق راستے کو پہنچ جائے۔ اب سمجھ آئی جی؟ اس لیے یہ فرمایا صراط الذین،
انعمت علیہم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ابھی آیتیں چیزیں کوئی نہیں آتی تھیں، جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا ویسے ویسے کرتے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں کیا ہے، کوئی حوالہ کوئی دلیل ہے؟ کسی نے کبھی آگے نہیں کہا تھا یہ آیت یہ فلاں چیز یہ وہ یا اللہ نے ہمیں کہا ہے، نہیں، کہتے تھے ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم نے تو اپنے محبوب کو کرتے دیکھا ہے، ہم نے شروع کر دیا۔ اس لیے فرمایا گیا انعمت علیہم۔ یہ میں نے صرف ایک آیت ابھی دو آپ کو سکھائی ہیں، پھر کبھی موقع ملے گا جیسے جیسے قرآن میں وہ آتی جائے گی تو تفسیر میں سورۃ فاتحہ میری خواہش ہے آپ کو اس کی حقیقت سمجھا ہی دوں۔ دو یہ یاد رکھ۔ آگے آئیے جی، اب سمجھ گئے ہدینا اس سبیلا والی بات۔ آگے فرمایا گیا انا اعتدنا للکافرین۔ اب جنہوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا، اب غور طلب، صراط الذین انعمت علیہم، جنہوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وہ کافر ہو گئے، منکر ہو گئے، انکاری ہو گئے، ان کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ سلاسل و اغلالا۔ اللہ اکبر، زنجیریں ہیں جہنم کی، بیڑیاں ہیں جہنم کی، توق ہیں جہنم کے، جنہوں نے انعمت علیہم والا راستہ چھوڑ دیا۔ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، ان چار ہستیوں کا جس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ کا راستہ بھائی نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے نہ اللہ کے راستے کا ہمیں پتا ہے، ہم نے تو ان چاروں کو ہی دیکھا ہے اور انہی کے راستے کا پتا جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے۔ اب جس نے اس کو چھوڑ دیا، جو اس راستے سے منحرف ہو گیا اور صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم اس کو چھوڑ دیا، تو فرمایا پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے زنجیریں اس کا مقدر ہیں۔ اور ایک تو جہنم کی زنجیریں ہیں نا جی، جس نے بھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کو چھوڑا ہے، دنیا میں بھی اس کی زندگی میں زنجیریں ہی زنجیریں۔ آخرت تو بہت بعد کی بات ہے نا جی، وہ تو وہاں کی بات ہے۔ میں شرطیہ کہہ رہا ہوں، جس نے اس کو دنیا میں چھوڑا ہے، دنیا میں بھی زنجیریں اس کے گلے میں پڑ گئیں، نحوست کی، منحوسیت کی، بدبختی کی، تباہی کی، بربادی کی۔ اب جو پڑھ ہی نہیں رہا اہدنا الصراط المستقیم، بتائیے اس سے بڑا زنجیروں اور توقوں میں کون جکڑا ہوا ہے کہ جس کی زبان پہ یہ چل ہی نہیں رہا؟ کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی زبانوں پہ یہ چل ہی نہیں رہا؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو اپنے دائیں بائیں؟ شکر کریں اللہ کے دربار میں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہماری زبان پہ جاری فرما دیا اور موقع دے دیا ہے۔ ہم اکٹھے سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا نا مل کے، میں نے پڑھ لیا، آپ نے کہا پیچھے امام کے، آپ اکٹھے ہو گئے، میرے پیچھے نہیں نا پڑھتے، آپ خاموش کھڑے ہیں، کیوں؟ قرات الامام قرات المقتدی، میری قرات ہی آپ کی، جب آپ نے کہہ دیا پیچھے امام کے آپ فارغ۔ اب جو میں کر رہا ہوں وہی آپ ہیں، آپ مجھ سے ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں نے ابھی تکبیر کی اور مجھ سے پہلے آپ نے کہہ دیا، آپ نماز سے نکل گئے، میرے رکوع سے پہلے آپ نے رکوع کر لیا، آپ نماز سے نکل گئے، میرے سجدے سے پہلے آپ نے سجدہ کر لیا، نماز سے فارغ، ٹوٹ گئی نماز۔ کیوں؟ پیچھے امام کے پیچھے پیچھے رہنا، مجھ سے پہلے آپ نے سلام پھیر دیا، نماز سے فارغ ہو گئے۔ آخری بات میں کر رہا ہوں، کیوں؟ امام کے پیچھے نیت ہو گئی۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ توفیق رب سے ہر وقت مانگنی ہے، یا اللہ تا دم مرگ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جاری رہے ہماری زبان۔ آگے فرمایا گیا اللہ والسعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، الحفیظ الامان، بھڑکتی ہوئی آگ جو اس راستے سے الگ ہو گیا، اہدنا الصراط المستقیم سے الگ ہو گیا، صراط الذین انعمت علیہم سے الگ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا بھڑکتی ہوئی آگ، تین چیزوں کا ذکر کیا، زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ، یہ اس کا مقدر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین، اور ہمیں صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے نا انعمت علیہم لوگ، ان کا انجام اور مقام کیا ہوگا اور ان کی
عزت افزائی کیا ہوگی، اس پہ قرآن نے آگے بھی ارشاد فرمایا، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علینا الا البلاغ۔